آل رائٹ شرمیلا صاحبہ، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کرنا ہے سمجھانے کا، وہ کس کو سمجھانا ہے؟ کیا ہم ایران کو یہ سمجھائیں گے کہ معاملہ تو آپ کا داخلی تھا لیکن امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ انٹروین کرے اس میں، تو اس بنیاد پہ آپ ان کی کچھ باتیں مان لیں یا جو کچھ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں؟ یا پھر ہمیں امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ بھائی جو ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ معاملہ ایک داخلی معاملہ ایک ملک کا، اور اس کے اندر پھر آپ اسرائیل کی انوالومنٹ بھی دیکھیں کہ وہ کیا یہاں پر کردار ادا کر رہا ہے، کس طریقے سے ایجیٹیشن ہے اس کو ہوا دے رہا ہے؟ پاکستان کو کرنا کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے، ابھی جس طریقے سے عفنان صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو ایک گلوبل امیج ہے وہ اب بنتا چلا جا رہا ہے، بالخصوص انڈیا کے جنگ کے حوالے سے، جس میں ہم نے ایک بہت ہی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن ہم نے ایک ایگزمپلری جو ہے وہ جنگ لڑی۔ میں اسے جنگ اس لیے کہوں گی کیونکہ آلموسٹ یہ جنگ تھی، اور اگر یہ اور ایسکلیٹ ہو جاتی تو شاید جو خدشہ تھا، جو اب باتیں لوگوں نے بھی کی اور دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ اٹ کوڈ ہیو اسپلڈ انٹو اے نیوکلیئر وار، اور اسے پھر دنیا ہی متاثر ہوتی، لیکن مطلب جنگ تو پاکستان نے بڑا ریسٹرینٹ کا کیونکہ مظاہرہ کیا۔ ہم نے اپنے سروں کے اوپر سے ڈرونز کو گزرتے ہوئے دیکھا، میزائلوں کو گزرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھیں نا، یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم پہ غلط الزام لگایا گیا اور پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے جنگ کی پہل نہیں کی۔ بہرحال جو پاکستان ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ رہی ہے اس کے بعد وہ ایگزمپلری رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی کے اندر پاکستان کا جو موقف اور نیریٹو تھا وہ دنیا بھر نے نہ صرف اس کو سراہا بلکہ اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کیا، اور انڈیا جو ایک نیریٹو ہمیشہ سے بلڈ کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف، دے فیل ٹو سیل دیٹ نیریٹو۔ اب پاکستان کا کردار ایک ثالثی کی حیثیت سے بھی ابھرتا چلا آ رہا ہے، بیکاز خطے کے اندر بالخصوص ریجن میں، کیونکہ ایران کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو یہ جو ٹاکس ہونے والی ہیں استنبول میں، دے آر بیسکلی بینگ ہیلڈ کہ ایک ڈی اسکلیشن ہو، اور جو ایک ایمننٹ وار نظر آ رہی تھی اس سے ہم پیچھے ہٹیں۔ اچھا، ایران تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں ایک فیئر نیگوسیشن چاہیے، اور وی نیڈ ایک فیئرنس کے ساتھ آپ بات کریں، اور پاکستان از اے ویری ویری امپورٹنٹ ریجنل پلیئر، اور چونکہ امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں آج سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں ہوئے، کیونکہ امریکہ اب ہمیں ایک ٹرسٹڈ ایلائی سمجھتا ہے، اور پاکستان نے اپنا جو اب کردار سامنے لے کر آنا ہے وہ ایک بہت ہی نیوٹرل پلیئر کی حیثیت سے لے کر آنا ہے۔ ایران تو ہے ہی ہمارا پڑوسی، لیکن ہمارے جو تعلقات یو ایس کے ساتھ ہیں، اور بالخصوص اس خطے میں تو ظاہری بات ہے سبھی امن چاہتے ہیں نا، تو ہمیں ان چیزوں کو پاکستان ول ناٹ اونلی بی این آبزرور بٹ آئی تھنک وی ول ایکٹیولی پلے اے رول ٹو ڈی اسکلیٹ دا سچویشن۔ ظاہری بات ہے بوتھ دا سائڈس ول ہیو دیئر سے، لیکن اگر ثالثی کی بات کی جائے تو پاکستان کا کردار وہ رہے گا وہاں پر۔ آلرائٹ مشال، آپ کی اس پہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ پاکستان نے کس کو کیا سمجھانا ہے، تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ایران پہ جو جنگ کے بادل اس ٹائم منڈلا رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کی چنگاریاں ہمارے ملک کی طرف بھی آئے گی، اور اس کے صرف جیو اسٹریٹجکلی اثرات نہیں ہوں گے، عالمی اثرات ہوں گے، شاید یہ ظاہر ہے ورلڈ وار 3 کو ٹریگر آن کریں، تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی، اور جو چیز جو بات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جنگ کیوں کی جائے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر کوئی ایک بات ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے تو اگر آپ ایک پوری کی پوری نسل کو ختم کرنا، کسی ملک پہ حملہ کرنا یا کسی ملک کی خود مختاری پہ حملہ کرنا، اور آگے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ملک ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ تو اگر پاکستان اس ٹائم اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے ایسے بھی کسی بھی جنگ کو روکنے کے لیے، تو میرے خیال سے یہ خوش آئند ہے۔